سامعین و ناظرین، آج دلی کی 22 خواجگان کی چوکھٹ پر ہم کھڑے ہوئے ہیں اور 22 خواجگان کی چوکھٹ دلی اس سب سے بڑی درگاہ، سب سے قدیم ترین دلی کی درگاہ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کی یہ درگاہ جہاں ہم اور آپ آج حاضر ہوئے ہیں، یہ نہ صرف سب سے بڑی درگاہ اور سب سے پرانی دلی کی درگاہ ہے بلکہ کعبۃ العشاق آید ای مقام، کعبۃ العشاق آید ای مقام، ہر کے ناقص آید اینجا شد تمام۔ یہ چوکھٹ عاشقوں کا کعبہ ہے اور جو شخص بھی اس چوکھٹ پہ آتا ہے تو اگر وہ نامکمل ہے، ناقص ہے تو مکمل ہو جاتا ہے، اگر وہ انکمپلیٹ ہے تو کمپلیٹ ہو جاتا ہے، اور اگر وہ کمپلیٹ ہے تو موسٹ کمپلیٹ ہو جاتا ہے، اگر وہ کامل ہے تو کامل ترین ہو جاتا ہے۔ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کو کون نہیں جانتا؟ میں بچوں کے لیے، چھوٹے چھوٹے ننھے نونہالوں کے لیے بتانا چاہوں گا انہیں کاکی کیوں کہا جاتا ہے۔ دو واقعے ذکر کرنا چاہوں گا، ایک ان کے بچپن کا قصہ، دوسرا ان کے جنازے کا قصہ۔ انہیں کاکی اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ بچپنے میں ان کی والدہ ماجدہ چاہتی تھیں کہ میرے بچے کے دل میں اللہ کا عشق بیدار ہو، وہ چاہتی تھیں کہ میرے بچے کے دل میں عشق الہی بچپن سے ہی موجزن ہو، وہ اپنے رب کو جانے اور پہچانے، اور صرف آنکھ بند کر کے عبادت ہی نہ کرے بلکہ اسے پہچان کر عبادت کرے۔ اس لیے کہ ان کی والدہ جب بھی انہیں عبادت کے لیے کہتی تھی تو خواجہ قطب الدین کا سوال ہوتا تھا کہ میں کس رب کی عبادت کروں جسے میں جانتا بھی نہیں، جسے میں ملا بھی نہیں۔ تو ایسا ہو سکتا ہے کہ والدہ اے اماں جان آپ مجھے ان سے ملا تو دیجیے تب میں ان کی عبادت کروں۔ تو حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کو بچپن میں ہی اپنے رب سے ملانے کے لیے ان کی والدہ ماجدہ نے یہ ترکیب سوچی کہ ایک کمرے میں انہوں نے مصلی بچھا دیا اور کہا کہ بیٹے تم اس کمرے میں جاؤ، نماز پڑھو 2 رکعت، اور نماز پڑھنے کے بعد جائے نماز کے نیچے دیکھنا تمہیں اللہ کی طرف سے ایک تحفہ ملے گا، تمہارے لیے گفٹ ملے گا، اور وہ گفٹ ہوگا ایک روٹی۔ لفظ کاکی افغانی زبان کا ایک لفظ ہے جس کے معنی ہوتے ہیں روٹی، کاک، کاک سے کاکی بنا ہے۔ چنانچہ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی اپنی والدہ ماجدہ کی بات سن کے جائے نماز پہ جاتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، اور نماز پڑھنے کے بعد جب مصلی کے نیچے روٹی کو پاتے ہیں تو خوشی سے پھولے نہیں سماتے ہیں۔ انہیں لگتا ہے کہ میرا رب میرے لیے روٹی بھیج رہا ہے، میں کیوں نہ اس رب کی عبادت کروں جو میرے لیے ایک خوبصورت تحفہ بھیج رہا ہے، مجھے رزق دے رہا ہے۔ دراصل وہ روٹی ان کی والدہ رکھ دیا کرتی تھی پکا کر، جو ان کے نماز سے پہلے رکھ دیا کرتی۔ لیکن ایک دن کیا ہوا کہ ان کی والدہ ماجدہ اپنے کسی قریبی رشتہ دار کے ہاں کسی محفل تقریب میں چلی گئیں، اور عصر کے بعد گئی تھیں، مغرب تک انہیں واپس آنا تھا مگر تاخیر ہو گئی اور وہ بھول سی گئیں۔ جیسے ہی یاد آیا کہ مغرب کا وقت ہو گیا ہے اور قطب الدین نماز پڑھے گا تو جائے نماز کے نیچے روٹی نہیں ملے گی تو کیا ہوگا، فوراً ہی واپس آتی ہے اور دیکھتی ہیں کہ ان کا لخت جگر قطب الدین بختیار سو رہا ہے، آرام کر رہا ہے، مغرب کا وقت گزر چکا تھا۔ فوراً جگایا، کہا بیٹے تم نے کھانا تو کھایا؟ کھانا تو نہیں کھایا، اٹھو کھانا کھا لو۔ تو خواجہ قطب الدین نے کہا کہ والدہ مجھے تو روٹی مل گئی ہے۔ اس پر ان کی والدہ رو پڑتی ہیں کہ یا اللہ تو نے میری لاج رکھ لی کہ میں خود روٹی بنا کے رکھتی تھی، لیکن آج جو تو نے مجھ پر احسان کیا ہے، یہ دیکھ کر کے ہی حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی بچپن سے ہی اپنے رب کے عشق میں ایسا وارفتہ ہوتے ہیں، اپنے رب کے عشق میں زندگی ایسی گزارتے ہیں کہ پھر آخری وقت تک انہیں شہید راہ محبت کہا جاتا ہے۔ ان کی نماز جنازہ کا واقعہ بہت مشہور واقعہ ہے، میں خاص طور پہ بچوں کے لیے عرض کرنا چاہوں گا۔ انہوں نے ایک وصیت نامہ لکھا تھا
کہ میری نماز جنازہ وہی شخص پڑھائے. 3 شرطیں رکھی کہ بہت ہی پاک باز ہو, متقی ہو, پرہیزگار ہو. مثلاً ایک ایسا شخص جس کی کبھی تہجد ہی نہ چھوٹی ہو, ایک ایسا شخص کہ فرض تو فرض ہے, تکبیر اولیٰ سے جماعت نہ چھوٹی ہو. تو اس طرح سے یہ بتانے کی کوشش کی کہ ایسا شخص بہت رائچوسنس, پائٹی, سچائی, امانت داری کا پرتیک ہو, ایسا شخص میری نماز جنازہ پڑھائے. لیکن جب نماز جنازہ کا وقت آیا تو کوئی شخص آگے بڑھنے کو تیار ہی نہیں ہو رہا ہے. سوچئے کہ آج اگر یہ شرطیں رکھ دی گئی ہوتی تو کوئی نماز جنازہ ہو سکتی ہے, کوئی ہر جنازہ واپس چلا جائے گا. لیکن ایسے میں ایک شخص آگے بڑھتا ہے اور وہ ہمت کرتا ہے نماز جنازہ پڑھانے کے لیے. اور وہ شخص کون ہوتا ہے؟ اس کے دل کے اندر ایک جنگ چل رہی ہوتی ہے. ایک طرف اسے اپنا راز بچانا ہوتا ہے, دوسری طرف اسے نماز جنازہ پڑھانی ہے. آخرکار وہ نماز جنازہ کے لیے آگے بڑھتا ہے اور رونے لگ جاتا ہے اور فریاد کرتا ہے کہ اے خواجہ, جاتے جاتے تو نے میرا راز بھی کھول دیا. یہ شخص اپنے وقت کا بادشاہ سلطان التمش ہوتا ہے, جسے دنیا اس وقت تک نہیں جانتی کہ کتنا بڑا زاہد و متقی ہوتا ہے, عبادت گزار اور شب زندہ دار ہوتا ہے. لیکن جب اپنا راز کھولتا ہے تو کہتا ہے کہ میرے پاس 2 ہی راستے تھے, یا تو میں اپنا راز چھپاؤں یا پھر میں ان کی نماز جنازہ پڑھاؤں. حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی اکثر فرمایا کرتے تھے, جیسا کہ ان کے شاگرد رشید اور ان کے مرید خلیفہ بابا فرید نے بڑی مشہور کتاب فوائد السالکین, جو دراصل حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کے ملفوظات, ان کے اپدیش اور اینیکڈوٹس کا کلیکشن ہے, جسے خود بابا فرید نے جمع کیا ہے. اس کے اندر لکھا ہے, خواجہ قطب الدین اکثر فرمایا کرتے تھے کہ اے فرید, مجھے افسوس ہوتا ہے ایسے عاشقوں پر جو اپنے محبوب کے رازوں کو چھپا نہیں پاتے ہیں, اور مجھے افسوس ہوتا ہے ایسے دوستوں پر جو اپنے سب سے قریبی دوست یعنی رب کے راز اور اس کے بھید کا فاش کر دیتے ہیں. انہوں نے یہ بھی فرمایا, اے فرید, کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اگر منصور حلاج نے اپنے دوست یعنی اپنے رب کے راز کو نہ فاش کیا ہوتا تو اسے جان سے ہاتھ نہیں دھونا پڑتا. اور وہ یہ بھی فرماتے ہیں کہ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ جب وجد کی حالت میں ہوتے تو ان کی زبان پہ اکثر ایک ہی جملہ ہوتا ہے, اور وہ یہ ہوتا, ہائے افسوس, کیسے کیسے عاشق ہیں جو اپنے معشوق کے راز بھی نہیں چھپا پاتے. دراصل اس کے اندر بہت بڑا سبق ہے آج ان تمام لوگوں کے لیے جو اپنے دوستوں کے راز فاش کر دیتے ہیں, اپنے دوستوں کے نیکیاں تو چھوڑیے عیب بھی فاش کر دیتے ہیں. تو یہ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کے ملفوظات ہیں, جنہیں ہم شہید راہ محبت کہتے ہیں. کیوں کہتے ہیں شہید راہ محبت؟ شہید راہ محبت قطب الاقطاب حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کی یہ چوکھٹ, جو دہلی کی سب سے پرانی درگاہ بھی ہے. میں آج آپ کو ایک ایسا واقعہ سنانا چاہوں گا کہ رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے, بہت کم لوگوں نے شاید سنا ہو. خوشونت سنگھ جو اپنے زمانے کے موسٹ سیلیبریٹڈ رائٹر مانے گئے ہیں, انڈیاز موسٹ سیلیبریٹڈ رائٹر, خوشونت سنگھ نے اپنی کتاب نوٹس آن دا گریٹ انڈین سرکس میں لکھا ہے کہ when just 3 days before Mahatma Gandhi was martyred, he did not visit any temple. He conducted daily prayers, but he did not go into any temples. Rather, it was the courtyard and tomb of Hazrat Khwaja Qutbuddin Bakhtiar Kaki which he visited. کہ مہاتما گاندھی نے اپنی شہادت سے 3 دن پہلے, اپنی موت سے 3 دن پہلے کسی مندر یا کسی بھی دوسرے پلیس آف ورشپ کو وزٹ نہیں کیا, بلکہ جس جگہ کو, جس مقدس ترین جگہ کو انہوں نے وزٹ کیا وہ ہے حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کی درگاہ.
اور ایسا کیوں کیا مہاتما گاندھی؟ کیا فلسفہ تھا اس کے پیچھے؟ دراصل یہ فلسفہ تھا راہ محبت میں شہید ہونے کا۔ غالباً انہیں معلوم تھا کہ سچائی کے لیے، حقانیت کے لیے جو راستہ انہوں نے چنا، جو اسپریچول فریڈم کے لیے، آزادی کے لیے، وہ راستہ وہی ہے جو خواجہ قطب الدین بختیار کاکی نے چنا تھا۔ اور ان کی زندگی کا یہ واقعہ ہمیشہ کے لیے تاریخ کے صفحات میں مرتسم ہو گیا۔ دنیا بھر کے سلاطین اور خاص طور پہ دلی کے جتنے بھی بڑے بڑے بادشاہ ہیں، سب نے اس چوکھٹ پہ نہ صرف یہ کہ سر تسلیم خم کیا ہے، سر نیاز خم کیا ہے، بلکہ انہیں خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کو اپنا سب سے بڑا بادشاہ مانا ہے، سب سے بڑا تاجور مانا ہے، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس جگہ کو کعبۃ العشاق یعنی عاشقوں کا کعبہ مانا ہے۔ اسی لیے یہاں لکھا ہوا ہے کعبۃ العشاق آید ای مقام، کہ یہ مقام عاشقوں کا کعبہ ہے۔ ہر کے ناقص آید ایجا شد تمام، جو ناقص یہاں آتا ہے، جو انکمپلیٹ یہاں آتا ہے، وہ مکمل ہو جاتا ہے۔ جب حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کو حضرت خواجہ اجمیری معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ نے اجمیر شریف سے دہلی روانہ کیا تو ایک وصیت نامہ لکھا، اور اس میں 4 چیزیں لکھی، اور وہ یہ تھی، بہت دلکش اور دل پذیر باتیں لکھی، اور یہ لکھا کہ اے قطب الدین سنو، سب سے پہلے تو جو بھی تمہارے دشمن ہیں ان کے ساتھ تم دوستی کا معاملہ کرو گے، اسی طریقے سے جو بھی تمہارے ساتھ برائی کا سلوک کرے تمہیں اسے اس کا بدلہ اچھائی سے دینا، نیکی سے دینا۔ اور ایک بات جو بہت ہی امپورٹنٹ کہی، وہ یہ کہی جہاں بھی جاؤ کسی کا دل مت دکھانا۔ یہ وہ بات ہے جو خواجہ قطب الدین بختیار کاکی نے اپنی زندگی، پوری زندگی میں عملی طور پہ کر کے دکھایا، اور کبھی کسی کا دل نہیں دکھایا، یہاں تک کہ جب ان کے اوپر ایسے ایسے گھناؤنے الزامات لگائے گئے، ایک عورت نے جب انہیں غلط الزام لگایا، اس کے باوجود بھی اس عورت کا دل نہیں دکھایا، الزام برداشت کیا، سہ لیا، بعد میں، بہت بعد میں لوگوں نے حقیقت کو جانا۔ تو یہ وہ دیوانے ہیں اللہ کے، یہ وہ برگزیدہ بندے ہیں کہ جنہوں نے کبھی کسی کا دل دکھانا چاہا ہی نہیں۔ کعبۃ العشاق آید ای مقام، ہر کے ناقص آید ایجا شدہ۔ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ اکثر ارشاد فرماتے تھے، جیسا کہ فوائد السالکین جو آپ کے ملفوظات، آپ کے اپدیش اور آپ کے انیکڈوٹس کا کلیکشن ہے، جس کے معنی ہوتے ہیں بینیفٹس فار دا اسپریچول سیکرز، فوائد السالکین، اس میں لکھا ہے، بڑا دلچسپ واقعہ ہے کہ آپ کے گھر کے سامنے ایک غلے والا ہوا کرتا تھا، ایک گروسری والا ہوا کرتا تھا، تو آپ نے اسے کہا کہ اکثر اس سے قرض لیا کرتے تھے، تو آپ نے فرمایا کہ جب 30 درہم کا قرض ہو جائے تو مجھے بتا دینا، میں قرض نہیں لوں گا، اس سے زیادہ میں ادا بھی نہیں کر سکتا، اس لیے جب بھی 30 درہم کا قرض ہو جائے میرے اوپر تو مجھے اطلاع دے دینا۔ چنانچہ ایک بار ایسا ہوا کہ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی عام طور پر تو جب بھی موقع ملتا آپ قرض ادا کر دیتے تھے اور پھر دوبارہ قرض لے لیتے تھے اس گروسری والے سے، لیکن ایک دن ایسا ہوا کہ آپ نے سارا کا سارا قرض ادا کر دیا اور یہ تہیہ کر لیا کہ اب سے میں اس گروسری والے سے، اس غلے والے سے قرض ہی نہ لوں گا۔ چنانچہ کچھ دن گزر گئے، اس بنیے نے یہ سوچا کہ آخر کیا بات ہے، قطب الدین اب آ ہی نہیں رہے ہیں میرے پاس، کہیں ایسا تو نہیں وہ مجھ سے ناراض ہو گئے ہیں۔ تو انہوں نے اپنی وائف کو بھیجا کہ ذرا جائیں، چیک کریں، دیکھیں، خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کی زوجہ محترمہ سے، ان کی شریک حیات سے پوچھیں کہ وہ ہم سے کیوں نہیں قرض مانگ رہے ہیں۔ جب انہوں نے وہاں دریافت کیا خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کے گھر میں، تو ان کی وائف، ان کی زوجہ محترمہ نے جو حقیقت حال تھی گھر کی، سب کچھ سارا ایز اٹ از بتا دیا۔ اب جب یہ بات بنیے تک پہنچی
تو کیا دیکھتے ہیں کہ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کے پاس جو کچھ سامان تھا، جو کچھ ساز و سامان مہیا ہوا تھا، وہ سب غائب ہو گیا۔ اس پر خواجہ قطب الدین بختیار کاکی اپنی زوجہ سے ارشاد فرماتے ہیں، میں نے تمہیں نہیں کہا تھا کہ کبھی بھی اپنے راز، اپنے بھید اور خاص طور پر اپنے سب سے قریبی دوست یا انسان یا رشتہ دار کے بھید دوسروں کو نہیں بتاتے ہیں۔ دراصل ہوا یہ تھا کہ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کو جس طرح بچپن میں اللہ کی جانب سے جو تحفہ تائید غیبی کے طور پہ ملا تھا، اس وقت بھی خدا کی جانب سے کچھ نعمتیں عطا ہوئی تھیں، اور آپ ان نعمتوں کا ذکر کبھی نہیں فرمانا چاہتے تھے۔ اکثر کہا کرتے تھے کہ میرے مرشد خواجہ اجمیری یہ بہت زور دے کے فرماتے تھے کہ کبھی بھی کسی اپنا بھید، اپنا راز کسی کو نہ بتائیں۔ اور وہ کیسا دوست ہے جو اپنے سب سے بڑے دوست، سب سے قریبی دوست یعنی اپنے رب کا راز، اپنے رب کا بھید ایسے ہی کھول دیتا ہے۔ جب رب کی طرف سے کچھ اسرار آپ کو حاصل ہوتے ہیں، کچھ رموز حاصل ہوتے ہیں، کچھ نعمتیں حاصل ہوتی ہیں، تو ان نعمتوں کا تذکرہ فوری طور پہ نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اسے چھپا کے رکھنا چاہیے۔ تو یہ تھا وہ واقعہ جو آج ہمارے لیے درس رکھتا ہے، ہماری سماجی زندگی میں، ہماری سوشل لائف میں، اور اسپیشلی فرینڈز کے لیے یہ واقعہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کی اس بارگاہ میں نذرانہ عقیدت پیش کرتے ہوئے ہم آپ تمام حضرات کے لیے دعا گو ہیں، اور یہ تمنا کرتے ہیں کہ ہم ان کی زندگی کو اپنے لیے مثالی اور مشعل راہ بنائیں۔ خدا حافظ۔